یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی مال ہم کسے دیں۔ یہ جو سوال کیا گیا یہ نفلی خیرات کے بارے میں کیا گیا، یعنی ہمیں بتائیے کہ ہم مال کہاں خرچ کریں جس سے ہمیں ثواب ملے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے، والیتاما، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے جس پر ثواب ملتا ہے، اس میں سر فہرست والدین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اپنے مال سے والدین کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر قریبی رشتہ دار، جس میں بیوی بچے بھی ہیں، بھائی بہنیں بھی ہیں، اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان کی ضروریات پر مال خرچ کیا جائے، اور خاص طور پر جو رشتہ دار غریب ہیں ان کی مالی مدد کی جائے۔ پھر یتیموں، محتاجوں اور ضرورت مند مسافروں کا ذکر ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی تم کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، They question you about what they should spend, meaning what should we spend our wealth on. This question was regarding voluntary charity. Tell us where we should spend our wealth so that we receive reward. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Say, the wealth that you spend of good, so that is for your parents, and close relations, and orphans, and the destitute, and the traveler. That is, the wealth spent in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, for which reward is received, first and foremost is spending on one's parents. Serving one's parents with one's wealth and fulfilling their needs is a tremendous act of goodness. Then come close relatives, including one's wife and children, brothers and sisters, and other relatives. Wealth should be spent on their needs, particularly providing financial assistance to relatives who are poor. Then the orphans, the needy, and travelers are mentioned. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, and whatever good you do, indeed Allah knows it. کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کیا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، تمہیں پسند نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں، تم آرام کو پسند کرتے ہو، لیکن جہاد فرض کر دیا گیا، تو لہٰذا تم جہاد کرو، اور تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ناگوار ہے، تو اس خیال پر توجہ نہ دو۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو اسی طرح جہاد تمہارے حق میں بہتر ہے، اس سے تمہارا ملک محفوظ ہوگا، تمہارے بچے محفوظ ہوں گے، تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔ اور اگر تم نے جہاد نہیں کیا تو پھر یاد رکھو تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اور دنیا کی طلب میں وہ مشغول ہو گئے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے
اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں واضح درس ہے کہ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ اچھی ہوتی ہے، اور کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن وہ بری ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کرنے کی تعلیم عطا فرمائی کہ جب کسی چیز کے جائز ہونے میں تو کوئی شک نہ ہو کہ بھئی وہ جائز ہے، مباح ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اختیار کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استخارہ کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے جس طرح قرآن پاک کی آیات ہمیں حفظ کراتے، اور باقاعدہ استخارہ کرنے کی تعلیم تھی، اور صحابہ کرام ہر کام میں استخارہ کرتے تھے، ہر جائز کام میں۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. Jihad has been made incumbent upon you even though it is undesirable to you. You Muslims prefer comfort, but fighting has been prescribed, so you must fulfill it. Do not give attention to the thought in your heart that this is unpleasant for you. It may be that something you dislike is better for you. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. And it is near that you dislike something even though it is good for you. Striving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is better for you. Through it, your country is protected. Your children and their future are protected. If you abandon jihad, remember that you may become humiliated and disgraced in the world. Today, Muslims have abandoned jihad and become absorbed in worldly pursuits, and Muslims throughout the world are humiliated and disgraced. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. And it is near that you prefer something even though it is bad for you. Allah knows and you do not. This verse teaches us that sometimes we dislike something although it is good for us, and sometimes we like something although it is bad for us. Therefore, the Prophet ﷺ taught us to perform istikhara. When something is permissible and there is no doubt that it is lawful, but we do not know whether doing it will be beneficial or harmful, we should perform istikhara. The companions stated that the Prophet ﷺ would teach them the supplication of istikhara just as he would teach them the verses of the Quran to memorize. He ﷺ regularly taught them to perform istikhara, and the companions would perform istikhara regarding every permissible matter. اب آپ سوچیں ہر کام میں استخارہ تو وہ کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں اس کا آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں استخارے کی دعا سکھائی گئی، اول آخر درود پاک پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لی جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کر لی جائے کہ مالک و مولا یہ بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور برا ہے تو میرا دل اس سے پھیر دے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے، اگر بہتر ہوگا تو کر سکے گا، اور بہتر نہیں ہوگا تو خود ہی اس کا دل اس سے ہٹ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی اہم کام میں استخارہ کرنا ہو، جیسے رشتے کے معاملات ہیں یا کسی کاروبار کے معاملات میں، تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں استخارے کی نیت سے، اور سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھیں، اور یہ کم از کم 3 دن یا 7 دن کریں۔ اس میں سونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بات نہ کی جائے اور سو جائے، اور پھر صبح اٹھ کر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ دل میں کیا خیال آتا ہے۔ اگر دل یہ محسوس کرے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تو اس کام سے دور ہو جائے۔ باقی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ خواب میں اگر یہ رنگ نظر آئے تو اس کے یہ معنی ہے، یہ رنگ نظر آئے تو یہ معنی ہے۔ تو دیکھیں یہ خواب ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، جو کوئی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ خواب نظر آتے ہیں، اگر نظر آتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی،
तो आम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो इस्तिखारे की दुआ पढ़ लें और फिर जो दिल में ख्याल आए, जो बेहतर महसूस हो, उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला इस्तिखारे की दुआ की बरकत से नुकसान नहीं होगा। मैं फिर यहाँ पर वजाहत कर दूं कि नफिल पढ़ना और इस्तिखारे की दुआ पढ़ के सोना और सोने से पहले बात ना करना ये कोई जरूरी नहीं है। मसलन एक कारोबारी शख्स है, वो दिन में 10-15 सौदे करता है। अब उसे एक सौदा करना है और फोन पर जवाब देना है, तो वो कहे कि मैं 5 मिनट के बाद आपको जवाब देता हूं। अगर वजू ना हो तो वजू कर ले और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर इस्तिखारे की दुआ पढ़ ले। बेहतर ये कि उसका तर्जमा भी पढ़ ले और फिर इसके बाद वो फोन करे। अगर ये सौदा उसके हक में बेहतर नहीं होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका दिल कह देगा कि ये काम सही नहीं है। अगर वो करने भी जाएगा तो वो काम नहीं हो सकेगा, और अगर बेहतर होगा तो उसका दिल उसकी तरफ माइल हो जाएगा। कितना आसान तरीका है, कितना प्यारा तरीका है। लेकिन लोग इतना भी करने के लिए तैयार नहीं, दूसरों से इस्तिखारे कराते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका दिया वो आपका तरीका बताया हुआ ये है कि जिसका मामला है वो खुद इस्तिखारा करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तरीकों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। Now you may wonder, how can one perform istikhara for every matter? The simple method is that the hadith teaches us the supplication of istikhara. Recite Durood Sharif at the beginning, and then recite the supplication of istikhara from the hadith, and then recite Durood Sharif at the end. Then supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, if this matter is better for me, make it easy for me. And if it is bad for me, turn my heart away from it. Then try to proceed with the matter. If it is better for you, you will be able to proceed. And if it is not better for you, your heart itself will turn away from it, and it will become difficult for you to carry on with that task. For an important matter, such as marriage proposals or business affairs, it is better to perform 2 raka'ah of voluntary prayer with the intention of istikhara. After saying salam, recite Durood Sharif upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then recite the dua of istikhara from the hadith, and then recite Durood Sharif at the end. Do this for at least 3 or 7 days. Sleeping afterwards is not a condition, but it is better not to engage in further conversation and to sleep. Then, upon waking up in the morning, pay attention to what you feel in your heart. If you feel that the matter is not right, stay away from it. Some books mention that if you see a particular color in a dream, it has a particular meaning, and another color has another meaning. These dreams are for people whose hearts are pure and who possess spiritual rank and status. We ordinary people generally do not see such dreams, and even if we do, we may not understand them. For ordinary people, it is sufficient to recite the supplication of istikhara from the hadith and then to act upon what appears better to the heart. Inshallah, through the blessings of the supplication of istikhara, there will be no harm and there will be goodness. Let me clarify again that to sleep immediately after performing Salatul Istikhara and then seeing dreams are not necessary conditions. In some cases, you need to make a decision urgently. So in that situation, you might not be able to sleep. So in that situation, all you have to do is make wudu, recite the dua of istikhara, make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and then make a decision. If the matter is not better for you, then inshallah your heart will tell you that the matter is not right. Even if you try to proceed, it will not work out. Whereas if it is better for you, your heart will incline towards it. What an easy and beautiful method this is. Yet people are not even prepared to do this themselves and instead ask others to perform istikhara for them. Whereas the method given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that the person whose matter it is should perform istikhara themselves. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon this method. Ameen. जो पंशुरा होता है उसमें भी इस्तिखारे की दुआ होती है,
آپ باہر شریعت مکتب سے یا کسی بھی مکتب سے حضرت علامہ شفیع اوقاڑوی علیہ رحمہ کی کتاب جس کا نام ہے نماز، وہ لے لیں تو استخارے کی دعا بھی ہے، اس میں ترجمہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ نماز پوری لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز کا ترجمہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کتاب کی برکت سے نماز میں پڑھی جانے والی تمام چیزوں کے تراجم یاد ہو جائیں گے اور اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی، کیونکہ نماز میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں اگر اس کا ترجمہ معلوم ہے تو توجہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ استخارے کے عنوان سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ باہر شریعت مسجد سے الوظیفۃ الکریمہ حاصل کر لیں۔ اس میں یہ دعا لکھی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ یہ صبح و شام 7 مرتبہ جو پڑھ لے گا تو یہ دعا دن اور رات کے ہر کام کے لیے استخارہ ہے، یعنی اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ پورے دن میں اس کے فیصلے درست ہوں گے، اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، الوظیفۃ الکریمہ کتاب آپ باہر شریعت سے حاصل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اور بھی وظائف ہیں، یہ بھی پڑھیں، صبح و شام اسے 7 مرتبہ پڑھیں تو ہر کام کے لیے، پورے دن کے ہر کام کے لیے انشاءاللہ یہ استخارہ ہو جائے گا۔ You can also find the method of istikhara in various books related to the topic of salah. In Al-Wazifatul Karima, there is a supplication, Allahumma khirli wakhtarli wa la takilni ila ikhtiyari, which if recited 7 times in the morning and 7 times in the evening, serves as istikhara for the matters of one's day and night. Inshallah, through the blessings of this supplication, one's decisions throughout the day will be correct, and Allah subhanahu wa ta'ala will place in one's heart the feeling that something harmful is unsuitable, causing one to stay away from it. This book also contains other litanies, but this litany, you should recite it 7 times in the morning and evening, and inshallah, it will serve as istikhara for the matters of the entire day. ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں فرض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں، ناجائز ہیں، ان کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا۔ صرف ایسے امور جو جائز ہیں، مباح ہیں، جن کے کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے اور نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے، ان کے بارے میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رشتہ آیا، اور جہاں سے رشتہ آیا ہے وہ لڑکا بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اولیاء ہے، قادیانی ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ وہاں رشتہ کرنا حرام ہے۔ تو اب ایسے موقع پر استخارہ نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ کہے جی میں استخارہ کروں گا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مختلف جگہوں سے استخارہ کراتے ہیں اور وہ استخارے اتنے پاورفل ہوتے نہیں ہیں۔ کوئی تسبیح کا استخارہ کرتا ہے، کوئی پانی کا استخارہ کرتا ہے، کوئی پرچیوں کا استخارہ کرتا ہے۔ یہ سارے طریقے حدیث پاک سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیک فعل ہے۔ ان استخاروں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو حدیث پاک میں استخارے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رشتہ ایک بدعقیدہ شخص کی طرف سے آیا ہے اور وہ کسی جو ہے تسبیح والے سے یا کسی اور شخص سے استخارہ کرا لیتے ہیں، اس کا رزلٹ بھی غلط ہوتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ رشتہ کر سکتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو کام حرام ہے اس میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا، حرام کام کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ استخارہ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں وہ کیا کام ہے۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کام کرنا میرے لیے درست ہے کہ نہیں۔ اس نے تسبیح کا استخارہ کر کے یا کوئی اور استخارہ کر کے بتا دیا جی بالکل درست ہے۔ اور آپ پوچھے تو صحیح وہ کیا کام کرنا چاہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جب آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے اس کا کوئی استخارہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ سیدھا سا جواب ہے کہ حرام ہے،
आप इस काम से इज्तिनाब करें। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हर एक को दीन की समझ अता फरमाए। Remember one thing, that obligatory acts, necessary acts, and sunnat muakkada acts are not matters for which istikhara is performed. Likewise, istikhara is not performed regarding haram or impermissible things. Istikhara is only for matters that are permissible, mubah, where there is no sin in doing them and no sin in leaving them. Now, for example, if a marriage proposal comes from a man who is misguided, a person who has corrupt beliefs, then one should not and cannot marry such a person. And istikhara cannot be performed. One cannot say that I will perform istikhara and then decide. Another problem is that people have istikhara performed at different places by various people. Some perform istikhara using prayer beads, some using water, and some using slips of paper. None of these methods are established from the hadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam or the companions. You may say that they are potentially good deeds, but they do not possess the significance of the istikhara method taught in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. For example, a marriage proposal comes from a person with corrupt beliefs, and someone asks a person who uses prayer beads or another person to perform istikhara. The result may also be wrong, and he may say, yes, the proposal is fine, you can proceed. The Sharia ruling is that istikhara cannot be performed regarding something that is haram. A haram act can never become permissible. Another matter is that the person performing istikhara must ask what the actual matter is. For example, someone may say, I want to start a business. Perform istikhara for me and tell me whether this is right or wrong. The person performing the istikhara must ask for the details, because the person may be planning to do business with alcohol or other haram things, and for those things istikhara cannot be performed because they are haram. वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इसी तरह जब हम दुआ करें तो दुआ में भी आफियत मांगनी चाहिए। ए अल्लाह, ये काम मेरे हक में बेहतरी के साथ, आफियत के साथ लिख दे। ए अल्लाह, मुझे ये अता फरमा खैर और आफियत के साथ। इस तरह दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा का 26वां रुकू मुकम्मल हुआ। इस रुकू की बरकतों से अल्लाह ताला हमें माला माल फरमाए। Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah knows and you do not. When we make supplication, we should also ask for al-afiyah, well-being. That, O Allah, decree this matter for me with goodness and al-afiyah. This is how one should make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon this. Alhamdulillah, the 26th ruku of Surah Al-Baqarah has now been completed.